السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں آتا ہے، آپ فرما دیجئے جو علم رکھتے اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو علم رکھتے اور جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، زمین و آسمان برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جو علم دین رکھتے جو علم دین نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ عزیزان محترم، ہم ہمارے بچوں کو ضرور دنیاوی تعلیم دلائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، بی ٹیک بنائیے، ایم ٹیک بنائیے اور ایڈوکیٹ بنائیے، اس کے ساتھ ساتھ علم دین ضرور سکھائیے۔ اگر ہم علم دین نہیں سکھائیں گے تو کل قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے۔ ہماری اولاد اللہ سے بولے گی کہ جو ہے میرے ماں باپ مجھے دنیا کی تعلیم دیے اور دین کی تعلیم نہیں دیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ دین کی تعلیم سکھائیں، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم سکھائیں، کیونکہ جو علم حاصل کرتے سمندر کے مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اور فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، بل کے چمٹیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم دین حاصل کرتے ہیں ان پر اپنا فضل و کرم عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، آج لوگ صرف دنیاوی تعلیم میں اپنے وقت لگا رہے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے ضرور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پڑھوائیے، قرآن شریف کی تعلیم پڑھوائیے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پڑھوائیے۔ اور اردو ہماری مادری زبان ہے۔ آج بچے اردو نہیں پڑھ رہے ہیں، بچیاں اردو نہیں پڑھ رہے ہیں، 20 یا 30% بچے اردو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ اردو پر ہے اور احادیث کی کتابیں اردو میں ہیں۔ حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اردو میں ہیں، ایک سے کتابیں ہیں، مواضع حسنہ، قیامت نامہ، شہادت نامہ، بہترین کتابیں ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو ضرور اردو زبان سکھائیے۔ آج اردو کے اخبارات ہے، اعتماد ہے، سیاست ہے، منصف ہے، رہنما ہے، صافی دکن ہے، صدائے حسینی ہے، یہ تمام کتابیں ہیں۔ عزیزان محترم، نہیں سکھائیں گے تو اس کے ذمہ دار ہم رہیں گے۔ میرے استاد محترم مولانا محبت اکبر رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہمیشہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک شخص بڑا غریب تھا، رکشہ چلاتا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو اپنی زمین وغیرہ بیچ کر اپنے بچے کو امریکہ بھیجایا تاکہ میرا بچہ پڑھ کر ڈاکٹر بن کر آئے۔ بچہ پڑھا، ڈاکٹر بنا، وہیں شادی کر لیا اور اس کے بعد اس اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر آیا، اور باپ کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن کر آ رہا ہے۔ تمام رشتہ داروں کو جمع کیا، تمام رشتہ دار جمع ہو گئے۔ اس کے بعد باپ وہی پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا، رشتہ دار تھے۔ اب یہ ڈاکٹر بڑے اچھے لباس میں آیا، اپنی اہلیہ کو اچھی لباس پر لے کر آیا، امریکن لباس، بہترین انداز میں آئے، اور باپ کو دیکھ کر بولا، ابا جان میں ڈاکٹر بن گیا، آپ کیسے کپڑے پہن کے آئے ہیں؟ پرانے پھٹے کپڑے پہن کر آئے ہیں، یہ ہماری بیوی ہے، میں امریکہ سٹیزن ہے، یہ کیا کہے گی؟ اب باپ بولا، بیٹا میں غریب ہوں، غربت میں ہوں،
یہی ہم کو بس ہے۔ اس کے بعد جو ہی باپ اس کا سوٹ کیس لینا شروع کیا، اٹھانا شروع کیا، لڑکی نے کہا ہو از دس، یہ کون ہے؟ اس نے شرم کے مارے کہا ہی از مائی سرونٹ، یہ میرا نوکر ہے، میرا غلام ہے۔ اب اس نے کہا بیٹا میں نے تم کو امریکہ میں ڈاکٹر بنایا اور تم اس طریقے سے الفاظ بول رہے ہیں۔ تو لوگ بولے کہ بھائی یہ غلطی تم جو ہے یہ غلطی آپ کی ہے، آپ ضرور ڈاکٹر بنانا تھا، علم دین حاصل کرانا تھا، قرآن شریف کا علم سکھانا تھا، احادیث کا علم سکھانا تھا، اور اگر قرآن پاک پڑھتا، احادیث پڑھتا تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، یہ تمام چیزیں معلوم ہوتے تھے۔ اور آپ نے صرف اور صرف دنیاوی تعلیم پڑھائے، علم دین نہیں پڑھائے۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم ضرور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم سکھائے، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ سکھائے، کیونکہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے، جو کوئی نہ پڑھے بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو عزیزان محترم، میں آج اس ویڈیو کے ذریعے سے علم دین کی فضیلت عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو علم دین کے تعلق سے کہا، پروردگار مجھے حق بولنے سننے، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے بچیوں کو اے اللہ زیادہ سے زیادہ علم دین پڑھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کبھی بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی جو ہے اپنی بچپن میں نہیں حاصل کر سکے، جوانی میں علم دین نہیں حاصل کرے، اے اللہ ہمیں موقع مل جائے تو ضرور ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلق